آج سے 100 برس پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں بوڑھا اپنی خوبصورت بیٹی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی اس فانی دنیا سے جا چکی تھی۔ وہ بوڑھا امیر ذمہ دار کے گھر کام کرتا تھا۔ بوڑھا بہت ایماندار تھا۔ ایک دن روزمرہ کی طرح بوڑھا کام پر گیا۔ وہاں زمیندار کے پاس 3 لڑکے بھوکے پیاسے مدد مانگتے ہوئے کھڑے تھے، مگر زمیندار نے ان کی مدد نہ کی۔ وہ جیسے واپس جانے لگے تو گاؤں والوں کو اپنے پاس آتے دیکھ اس نے ان لڑکوں کو اپنے پاس بلایا اور ان کو کچھ پیسے اور کھانے پینے کا سامان دیا۔ گاؤں والوں نے ذمہ دار کی اس دریا دلی کو دیکھ کر اس کی واہ واہ کی، اور وہیں کھڑے لوگوں نے ذمہ دار کو بول ڈالا، اگر اب گاؤں کے سرپنچ بننے کے لیے الیکشن میں کھڑے ہوئے تو ہمارا ووٹ ذمہ دار کو ہوگا۔ ذمہ دار بہت خوش ہو گیا، مگر دور ہی کھڑا ذمہ دار کا لڑکا بہت غصے میں تھا۔ ذمہ دار نے اس کی طرف غور نہ کیا، وہ سرپنچ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ 3 لڑکے چلے گئے خوش ہو کر۔ اب ان کے پاس کھانا اور پیسہ دونوں تھا۔ اچانک زمیندار کا لڑکا بھی غائب ہو گیا، مگر اس بات پر کسی نے غور نہ کیا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ راستے میں اس نے ان 3 چھوٹے لڑکوں پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کر کے کھانا اور سامان لے کر چلا گیا۔ بوڑھا اپنا کام ختم کر کے واپس گھر جا رہا تھا تو راستے میں ان 3 لڑکوں کو زخمی دیکھا اور پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ کس نے ان کے ساتھ کیا ہے۔ وہ 3 لڑکوں کو اپنے گھر لے گیا، جہاں پر اس کی بیٹی نے ان کو کھانا دیا، پھر زخموں کے لیے دوا بھی تیار کی۔ اگلے دن کام پر جانے سے پہلے بوڑھے نے ان 3 لڑکوں سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر انہوں نے بولا ہم نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا کہ وہ کون تھا اور اس کی ہم سے کیا دشمنی تھی۔ خیر، بوڑھا اپنے کام پر چلا گیا۔ اب گھر میں بوڑھے کی بیٹی اور وہ 3 چھوٹے لڑکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب وہ گھر میں بور ہونے لگے تو بور ہونے کی وجہ سے وہ گاؤں باہر گھومنے آ گئے، جہاں پر اس کی ملاقات ذمہ دار کے لڑکے سے ہوئی۔ ذمہ دار کا لڑکا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر پاگل ہو رہا تھا، اس کی آنکھوں میں مانو کھو رہا تھا، خود پر قابو نہ کر پا رہا تھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور ان 3 چھوٹے لڑکوں کو پیار کرنے لگا، بازار سے چیزیں دلوا رہا تھا، صرف اس لڑکی کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے۔ کہیں نہ کہیں لڑکی پر اس کی یہ چال کام کر رہی تھی۔ وقت گزرا، دونوں اچھے دوست بنے، پھر دوستی محبت میں بدلی۔ لڑکے نے یہ یقین دلایا کہ وہ اس سے شادی کرے گا۔ اس نے لڑکی کو بڑے بڑے خواب دکھائے، دونوں کی نزدیکیاں بڑھی۔ کچھ مہینوں بعد یہ پتا چلا کہ لڑکی پیٹ سے ہو گئی ہے، وہ زمیندار کے بیٹے کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اس نے خوشی خوشی اس کو یہ بات بتائی اور وہ اس کو ٹکڑا کر چلا گیا، یہ بول کر کہ پتہ نہیں کس کس کا بچہ ہے۔ یہ لڑکی صدمے میں چلی گئی۔ جب یہ بات ذمہ دار کو پتہ چلی تو اس نے بوڑھے کو سب کے سامنے ذلیل کیا۔ بوڑھا یہ بات برداشت نہ کر سکا، اپنی بیٹی کی اس غلطی کی وجہ سے مر گیا۔ لڑکی کی زندگی تباہ ہو گئی۔ گاؤں والوں نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کی۔ گاؤں والوں کا کہنا تھا اس لڑکی نے گاؤں کو بدنام کیا ہے۔ جب کسی نے اس لڑکی کا ساتھ نہ دیا تو وہ 3 چھوٹے لڑکے اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ گاؤں والوں نے ان کو درخت کے ساتھ باندھ دیا، مانو ایسا لگ رہا تھا انسان کی شکل میں شیطان لوگ گاؤں میں رہتے ہوں۔ وہ لڑکی جیسے تیسے گاؤں والوں سے بچ نکلی اور روتے روتے جنگل میں جا پہنچی اور وہیں بے ہوش ہو گئی۔ کچھ لوگ جنگل میں جشن کر رہے تھے، اس لڑکی کی آواز سنی اور اس کو بچایا، مانو شیطان کی شکل میں لڑکی کو انسان ملے ہوں۔ لڑکی نے گاؤں والوں اور ذمہ دار کے لڑکے کا سارا قصہ سنایا کہ کس طرح ذمہ دار نے اپنی عزت بچانے کے لیے گاؤں والوں کو بھڑکایا۔ جنگل میں رہنے والے لوگوں کو گاؤں والے پسند نہیں کرتے تھے، گاؤں والوں نے ان کو ابلیس لقب دیا ہوا تھا، یعنی شیطان جو گاؤں والوں کے لیے مصیبت ہے۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا یہ لوگ گاؤں والوں کے لیے مصیبت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ان لوگوں کو اپنا وقت یاد آیا کہ کس طرح گاؤں والوں نے ان کو صرف ناقص شکلوں کی وجہ سے گاؤں سے مار مار کر نکال ڈالا۔ ان لوگوں نے لڑکی کو انصاف دلوانے کا ارادہ کیا، تب ان لوگوں نے اپنے ساتھی جمع کیے، پھر ایک دن گاؤں والوں پر حملہ کر دیا، گاؤں تباہ کیا۔ ذمہ دار اور اس کا لڑکا ڈر کے مارے اپنی جان کی بھیک مانگ رہے تھے اور ساری حقیقت گاؤں والوں کے سامنے رکھ بیٹھے۔ گاؤں والے شرمندہ کھڑے تھے، اپنی غلطی پر پچھتا رہے تھے۔ پھر ذمہ دار نے لڑکی سے معافی مانگی، گاؤں والوں نے ان 3 چھوٹے بچوں کو چھوڑا، لوگوں نے بھی لڑکی سے معافی مانگی۔ تب گاؤں والوں نے اس لڑکی کو انصاف دلوانے کی ٹھانی، پھر گاؤں والوں نے اس لڑکی کی شادی ذمہ دار کے لڑکے سے کروائی، اور وہ ابلیس نامی لوگ جنہیں گاؤں والے شیطان بولتے تھے، ان سے گاؤں والوں نے معافی مانگی اور انہیں کہا کہ شیطان تو ہم نکلے، اب شیطان کی بجائے انسان نکلے جنہوں نے ہمارے ضمیر کو جگایا، ہم اب سے معافی مانگتے ہیں۔ اور وہ لوگ وہاں سے چلے گئے اور کہانی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ یہ کہانی بنانے کی خاص وجہ لڑکیاں ہیں جو کسی کی باتوں میں آ کر خود کی زندگی برباد کر دیتی ہے، ساتھ ہی اپنے ماں باپ کو منہ دکھانے کا نہیں چھوڑتی۔ اس لڑکی کو انصاف تو مل گیا، مگر انصاف ملنے کے بعد کیا اس لڑکی کا مر گیا باپ واپس آیا نہیں آیا؟ یاد رکھو لڑکیوں، زندگی سب کو غلطی سدھارنے کا دوسرا موقع نہیں دیتی، کچھ کو سزا بھگتنی پڑتی ہے
اپنے لیے نہ صحیح مگر ماں باپ کے لیے ضرور سوچے۔ ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل واقعات کی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ اپنی ماں باپ کے لیے کہانی دیکھنے کا شکریہ۔